حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے پاس ان کے گھر آئے اور ان سے ایک پلان خریدا۔ انہوں نے میرے والد سے کہا اپنے بیٹے کو میرے پاس بھیج دو۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں اس کجاوے کو اٹھا کر آپ کے ساتھ چلا اور میرے والد اس کی قیمت کے روپیے پر کھوانے لگے۔ میرے والد نے ان سے پوچھا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے وہ واقعہ سناؤ جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے وہ وقت کیسے گزارا تھا۔ اس پر انہوں نے بیان کیا کہ جی ہاں رات بھر تو ہم چلتے رہے اور دوسرے دن صبح کو بھی جب وہ دوپہر کا وقت ہوا اور راستہ بالکل سنسان پڑ گیا تو کوئی بھی آدمی گزرتا ہوا دکھائی نہ دیتا تھا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی، اس کے سائے میں دھوپ نہیں تھی، ہم وہاں اتر گئے اور میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر دی اور ایک چادر وہاں بچھا دی۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں آرام فرمائیں، میں نگرانی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں چاروں طرف حالات دیکھنے کے لیے نکلا۔ اتفاق سے مجھے ایک چرواہا ملا، وہ بھی اپنی بکریوں کے ریوڑ کو اسی چٹان کے سائے میں لانا چاہتا تھا جس کے تلے میں نے وہاں پڑاؤ ڈالا تھا، وہی اس کا بھی ارادہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے؟ اس نے بتایا کہ مدینے، یا راوی نے کہا کہ مکے کے فلاں شخص سے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیری بکریوں میں دودھ ہے، دودھ مل سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے پوچھا کیا ہمارے لیے تو دودھ نکال سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ وہ ایک بکری پکڑ کے لایا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے تھن کو مٹی، بال اور دوسری گندگیوں سے صاف کر لے۔ ابو اسحاق راوی نے کہا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر تھن کو جھاڑنے کی صورت بیان کی۔ اس نے لکڑی کے ایک پیالے سے دودھ نکالا۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن اپنے ساتھ رکھ لیا تھا، آپ اس سے پانی پیا کرتے تھے اور وضو بھی کر لیا کرتے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ میں آپ کو جگانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن بعد میں جب میں آیا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے پہلے دودھ کے برتن پر پانی بہایا، جب اس کے نیچے کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیجئے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا جس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی کوچ کرنے کا وقت نہیں آیا؟ میں نے عرض کیا کہ آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سورج ڈھل گیا تو ہم نے کوچ کیا، بعد میں سراقہ بن مالک ہمارا پیچھا کرتا ہوا یہیں پہنچا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ ہمارے قریب ہی پہنچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کا گھوڑا اسے لیے ہوئے پیٹ تک زمین میں دھنس گیا۔ میرا خیال ہے کہ زمین بڑی سخت تھی۔ یہ شک راوی حدیث زہیر کو تھا۔ سراقہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے بددعا کی ہے، آپ لوگ میرے لیے اس مصیبت سے نجات کی دعا کر دیں تو اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کو تلاش میں آنے والے تمام لوگوں کو واپس لوٹا دوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو وہ نجات پا گیا۔ پھر تو وہ جو بھی اسے راستے میں ملتا اس سے وہ کہتا کہ میں بہت تلاش کر چکا ہوں، قطعی طور پر وہ ادھر نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی ملتا اس سے وہ واپس اپنے ساتھ لے جاتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3615۔